اکثر دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پر میں سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے آسٹروپامسٹ اسکالرس جو دل میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں اور کچھ لفافوں کے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، جو اپنے مفاد کی خاطر وہ باتیں کر جاتے ہیں جو علم کے کسی کھاتے میں بھی نہیں آتی، نہ علم والوں کو زیب دیتا ہے۔ دراصل وہ علم والے نہیں ہوتے، وہ لفافے والے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اکثر آدمی بڑھ چڑھ کر آج کل یہ کہہ رہا ہے وہ میں انج کیا سی، میاں نواز شریف کا انج ہو جانا ہے، عمران خان کا انج ہو جانا ہے، وہ فلانے کا انج ہو جانا ہے، زرداری کا انج ہو جانا ہے۔ یار وہ بات کرو جو آپ کو زیب دیتی ہے۔ یہ دعوے تو اللہ کو زیب دیتے ہیں، باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ کبھی کسی آپ لوگوں نے، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ بات کہا ہے ایک مشیر کے طور پر کہ یار انسانوں کے بنیادی حقوق پر آنے والی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ کوئی پالیسی بنائے، کسی بیمار کے لیے ہاسپٹل کے اتنے خرچے ہو جاتے ہیں علاج معالجے میں کہ وہ بیچارے کے کفن دفن کی قبر کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ کبھی کسی نے ان غریب انسانوں کا سوچا، بوڑھے جو ہو جاتے ہیں جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی پینشن نہیں ہوتی، کوئی مالی سپورٹ نہیں کرنے والا ہوتا اسے، اور وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں یا دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حکومت وقت کو یہ چاہیے، میں اپیل کرتا ہوں اس حکومت سے بھی، آنے والی حکومتوں سے بھی، کہ خدا کے لیے غریب کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائے جو سے ابتدائی مشکلوں سے نکالے۔ ایک تو ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ فری ہونا چاہیے، اور اگر وہ بچے پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی۔ خدا کے لیے ان کی نوکریوں کے لیے کچھ پالیسیز بنائی جائے، اور پھر جن گھروں میں بیماریاں ڈیرے لگا لیتی ہیں، علاج معالجے میں پیسے ہی نہیں رہتے، ان کے لیے بھی میڈیکل کی فری سہولتیں ہونی چاہیے۔ میری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے، اور میں ایک آسٹروپامسٹ بھی ہوں اور ایک مذہبی اسکالر بھی ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے ہی بات کروں۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو میرے بندے ہیں، یہاں بندہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے جو اس کے منتخب بندے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں، اپنے بندوں سے، ان بندوں کو جن کو میں نے صاحب مال بنایا ہے، تم میرے دیے ہوئے میں خرچ کیا کرو لوگوں پر، تاکہ وہ بھی تمہارے برابر ہو سکے۔ اللہ کا رسول جب تھا، جب زمانہ رسالت تھا، تو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج جہاں بھی نظر اٹھا کے دیکھے، لینے والے ہی نظر آئیں گے، دینے والا بہت ہی کم کہیں کوئی نظر آئے گا۔ خدا کے لیے ان غریبوں کا سوچیں جو ہم پر فرض ہے۔ نہ ہماری نمازیں کام آئیں گی، نہ ہماری زکوٰۃ کام آئے گی، نہ ہمارے کوئی نیکی، نہ کوئی حج عمرہ کام آئے گا اگر ہم نے ان غریبوں کا نہ سوچا تو۔ غریب انسان کی بیٹی پڑھ لکھ کے سفید بالوں کی جگہ اس کے سر میں چاندی کے بال آ جاتے ہیں، سفیدی اتر آتی ہے، ان کا رشتہ کوئی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سادگی کو نہیں اپناتے۔ خدا کے لیے نکاح کو عام کرے اور سادگی کو عام کرے۔ نکاح تو صرف چائے کی پیالی پر یا ایک شربت کے گلاس پہ ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا صاحب مال ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق
وہ ولیمہ کرے، خدا کے لیے اپنے آپ انسان بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کا بھلا کریں۔ بھلا تو تبھی ہوگا نا جب ہم کوشش کریں گے، ہم یہ فضول قسم کی نمائش چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانا چھوڑ دیں۔ باقی ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ آپ نے 2022 میں ایک پیشن گوئی کی تھی۔ ہاں بھائی، میں نے وہ یہی کہا تھا کہ آنے والے وقت میں جو حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 23 میں الیکشن ہی نہیں ہوں گے، تو دیکھ لیا 24 بھی آ گیا، الیکشن نہیں ہوئے، اور آنے والے حکومتوں میں نون لیگ کامیاب ہو جائے گی اور میاں نواز شریف چوتھی بار انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، اور اللہ ان سے کوئی بہت بڑا کام لے گا جو ملک کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔